فرقہ پرستی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ رویہ نفرت انگیزی اور شرپسندی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں فرمایا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی اس کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ جب اللہ ایک، رسول ایک اور کلمہ ایک، تو فرقہ واریت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑائی اور خون کا کیا معنی؟ اسلام ایک امن پسند دین ہے، اور تمام فقہا کے جید علماء نے پیار، محبت اور اتحاد کا پیغام دیا۔ لیکن کیا شروع ہو جائے؟ دشمن چاہتا ہے شیعہ سنی طبقہ پہلے، دشمن چاہتا ہے اہل حدیث اور دیوبندی کا، بریلوی کا اور دیوبندی کا، ہم سب تقسیم ہو جائے مسئلے کے حوالے سے۔ ہم سب کی مادر وطن ہے، پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم ایک ہیں۔ الحمدللہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں، سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تو اس سے بہت سارے ہمارے ہاں ایک انس اور محبت کا ایک عنصر جو ہے پیدا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے، اور جو لوگ درمیان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا منفی پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ماضی کو پیچھے چھوڑیں، حال اور مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے آگے چلیں، اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، اگر کوئی اختلاف بھی ہے، اگر کہیں کوئی بات بھی ہے، تو اس کو بیٹھ کے حل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی رہنمائی مکمل کر دی۔ اب ان کے درمیان فرقہ پرستی اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں فرمایا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتا دے گا۔ پاکستان مسلکی پاکستان نہیں ہے، مسلم پاکستان ہے۔ علامہ اقبال اہل سنت تھے، قائد اعظم محمد علی جناح اہل تشیع تھے۔ یہ نہ شیعہ پاکستان بنایا گیا تھا، نہ سنی پاکستان بنایا گیا تھا، یہ مسلم پاکستان بنایا تھا، یہ سب کا پاکستان ہے، اور ہمارے اقلیتی بھائی بھی اسی میں